بے حد فضل و احسان ہے کہ آج کی اس جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمایا جو لوگ پہلے سے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول وہ بہت نزدیک ہے۔ بدھ کو انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول ہوگی، اور پوری دنیا کے عاشقان رسول، فرزندان اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے، محافل کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، میلاد منانے کی صورت میں۔ کوئی اپنے گھر کو سجائے گا، کوئی کسی انداز سے میلاد منائے گا، ہر ایک کا میلاد منانے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے۔ عشق کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتے۔ عشق اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے عاشق سے فیصلے کرواتا ہے، اور ہر وہ فیصلہ کرواتا ہے جو محبوب کی رضا اور اس کی خوشنودی والا فیصلہ ہو۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں سکھر کے ایک روڈ سے گزر رہا تھا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عشق اور محبت پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی، قوت اور طاقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یعنی جہاں محبت ہو وہاں مادی تمام عناصر نیچے رہ جاتے ہیں، بس محبت اور عشق سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے، ایک شاہراہ سے، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک ریڑھی والا جا رہا تھا، ایک ریڑھی والے بھائی گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ریڑھی پہ سموسے بیچتے ہیں، وہ گھر کے بنے ہوئے سموسے جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس ریڑھی پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگایا ہوا تھا، اس پر گنبد خضرا بنا تھا۔ میں تھوڑی ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرا کہ میں دیکھوں اس گنبد خضرا بنا ہے تو کیا اس پر لکھا ہے۔ تو اس پر بڑی کمال بات اس عاشق نے لکھی تھی۔ اس نے کہا تھا، یوں تو عام دنوں میں سموسہ 12 روپے کا ہوتا ہے، لیکن میلاد کی وجہ سے 10 روپے کا دیا جائے گا۔ وہ پورے شہر میں گھوم رہا ہے، پورے شہر میں گھوم رہا ہے اور اس طریقے سے حضور کا میلاد منا رہا ہے کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں یوں تو سموسہ، کیا 2 روپے کا اس کو نفع ملتا ہوگا اور کیا فائدہ ہوتا ہوگا، وہ کیا کماتا ہوگا جو پورے شہر گرمی میں گھومتا ہے، اس قدر چلچلاتی دھوپ میں نکلتا ہوگا کس وقت۔ اور جس وقت میں نے اسے دیکھا وہ بھی انتہائی دوپہر گرمی کا وقت تھا، وہ ایک گرمی اور دھوپ میں گھومنے والا آدمی جو پورا شہر گھومتا ہے، حضور کا میلاد اپنے طریقے سے منا رہا ہے۔ یہ میلاد جو وہ شخص منا رہا تھا حضور کا اپنے انداز سے، ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں ان سے کروڑوں نہیں اربوں درجے بلند و بالا ہے، اور حضور کی جانب سے کرم نوازی ہوتی ہوگی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال حالات اچھے نہیں تھے، تنگ دستی تھی، تو میلاد منانے کے پیسے نہیں تھے، حضور کے نام پر لنگر کرنے کے، کھانا کھلانے کے پیسے نہیں تھے، تو آپ نے تھوڑے سے چنے لیے بازار سے، اور وہ چنے لے کر حضور کی میلاد منا کر وہ چنے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ رات کو سوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود تھے، بڑا وسیع دسترخوان لگا تھا، لیکن سامنے پیالی میں وہ چنے موجود تھے جو شاہ عبد الرحیم نے رات کو میلاد میں بانٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، شاہ عبد الرحیم تم نے ہمارے لیے چنے بھیجے تھے نا، دیکھو یہ بھی ہمیں پہنچ گئے ہیں۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہاں عشاقان رسول اپنے اپنے انداز سے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جسے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور کی آمد پر خوشی بھی منانی چاہیے کہ نہیں، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، وہ آج تک یہی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ اس موقع پر خوشی بھی منانی چاہیے کہ نہیں۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ اس موقع پر اگر خوشی نہیں منائی جائے گی تو بتاؤ پھر وہ کون سا موقع ہے جس پر خوشی منائی جائے گی؟ پھر وہ کون سا وقت آئے گا جس پر خوشی منائی جائے گی؟ اگر یہ موقع خوشی کا نہیں، یہ موقع تھا تبھی سارے موقع ملے، حضور آئے تبھی کائنات کا نظام چلا بنا اور سارے معاملات ہوتے رہے۔ رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، رب نے فرمایا اگر محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تمہیں محبوب پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر یہ موقع بھی خوشی کا نہیں ہے اور اس موقع پر بھی خوشی منانے سے پہلے پوچھے جائیں گے سوالات لوگوں سے، دلیلیں پوچھی جائیں گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی موقع ہی نہیں ہے جس موقع پر مسکرایا جائے اور خوشی منائی جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ میلاد، سارا کا سارا میلاد، جتنا میلاد ہے وہ سب ادب ہے۔ یہ کچھ لوگ جو ہمارے بھولے بھالے مسلمان بدظن ہو جاتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جلوس میں نہیں آئیں گے، میلاد کے جلوس میں نہیں آئیں گے، ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں آئیں گے، تو وہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میلاد کے جلوس میں آؤ تو کوئی چھت سے کوئی چیز پھینکتا ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہے، کوئی جوس پھینک رہا ہے، وہ پھٹ گیا، کپڑوں پہ گر گیا، کسی نے تھیلیوں میں حلوے ڈالے وہ اوپر سے پھینک رہا ہے، کسی نے لنگر پھینکنا ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، لوگ دھمالے ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی اچھے کام میں برائی شامل ہو جائے تو برائی کو ختم کیا جاتا ہے، اچھے کام کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہاتھ پہ دانہ نکل آئے، انگلی پر دانہ نکل آئے، انگلی نہیں کاٹی جاتی، اس دانے کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر یہ کچھ ہوتا ہے جلوس میلاد میں تو ہم جلوس میلاد میں نہیں آئیں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں جس میں صرف اور صرف اچھے ہی لوگ ہوں۔ ہر جگہ برائی شامل ہوتی ہے تو دنیا کا ہر اچھا کام چھوڑ دیا جائے، یہ دلیل اور یہ اصول نہیں بن سکتا۔ ہاں آپ میلاد کے جلوس میں آئیں تو ایسے ادب اور احترام کے ساتھ آئیں کہ آپ کو دیکھ کر بے ادبی کرنے والے شرما جائیں، وہ کہیں کہ یار یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو آنے والا ہے، یہ کتنے عشق اور محبت اور ادب اور احترام سے آیا ہے، صاف کپڑے پہن کر آئیں۔ نیا لباس اگر خریدنے کی استطاعت ہو تو نیا لباس لیں، نئے کپڑے سلوائیں، اگر نہیں ہے تو صاف ستھرے کپڑوں میں آئیں، دھلے ہوئے، خوشبو لگا کر تشریف لائیں، باوضو تشریف لائیں، اور جتنی دیر تک حضور کے میلاد کے جلوس میں چلتے رہیں درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ جلوس کہ عام جلوس نہیں ہے، وہ حضور کی ولادت کا جلوس ہے، وہ میلاد مصطفیٰ کا جلوس ہے، اس پر خاص انوار و تجلیات اور برکات کی بارشیں برس رہی ہوتی ہیں، وہ خاص قبولیت کا مقام ہوتا ہے، وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جلوس میں چلتے چلے جائیں، نعتیں سنتے چلے جائیں، آنسو بہاتے چلے جائیں، دلوں میں تمنائیں، آرزویں، مرادیں، اور رسول اللہ سے عرض کرتے چلے جائیں کہ یا رسول اللہ اس سال آپ کے میلاد کے جلوس میں یہ ساری عرضیں، یہ ساری امیدیں، یہ ساری التجائیں لے کر شامل ہوا ہوں، اگلے سال جب آؤں تو یا رسول اللہ ایسا کرم کیجئے گا، یہ ساری پوری کر دیجئے گا۔ وہ بڑے کریم ہیں، کرم فرما دیں گے۔ کاروبار نہیں چلتا، جلوس میلاد میں آ جائیں، یا رسول اللہ کاروبار نہیں چلتا، اگلے سال آؤں تو غنی کرنا آپ کا کام ہے۔ گھر اپنا نہیں ہے، جلوس میلاد میں آ جائیں، یا رسول اللہ گھر نہیں ہے، اگلے سال اس طرح جلوس میں آؤں کہ اپنے ذاتی گھر سے تیار ہو کر آپ کے جلوس میں شامل ہوں۔ ان نیک نیتوں کے ساتھ، ان تمناؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ حاضر ہو کر تو دیکھیں۔ لیکن ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصد جلوس میلاد میں آنے کا اب کچھ اور بن گیا ہے کہ سامان ملے گا، چیزیں لوٹیں گے،
لڑائیاں ہوں گی، ایک چیز اس کو مل گئی مجھے نہیں ملی تو دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جلوس میلاد کا مقصد نہیں تھا، اس لیے تو حضور کا میلاد نہیں آتا کہ 10 20 50 100 روپے کی چیزوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑا جائے۔ ایثار کر دیں، آپ لے کر بچوں کو دے دیں، جن کو نہیں مل پا رہی، جو بزرگ ہیں چل رہے ہیں جلوس میلاد میں، انہیں پانی نہیں مل رہا، آپ لے کر انہیں پلائیں، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور یہ آپ کا چھوٹا سا عمل اتنا قبول ہو جائے گا، اتنا قبول ہو جائے گا تو بہت خیر مل جائے گی آپ کو۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ میلاد سارا کا سارا ادب ہے، جہاں ادب نہیں اس کا میلاد منانا بھی بے سود ہے، اگر ادب کے بغیر مناتا ہے۔ اگر جلوس میلاد میں آ کے بھنگڑے ڈالتا ہے، ناچتا ہے اور خرافات کرتا ہے تو پھر اس پر نظر کرم نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس سے حضور ناراض ہو جائیں کہ تو میرے نام پر آیا اور یہ کرنے کے لیے آیا، کسی اور موقع پر یہ کر لیتا، کم از کم میرے دن میں تو یہ نہ کرتا، کم از کم میرے موقع پر تو یہ نہ کرتا۔ آپ کے گھر کا کوئی پروگرام ہو، آپ کے گھر میں شادی ہو اور خوشی کا موقع ہو اور کوئی اس گھر کی خوشی میں آ کے بدتمیزی کرے تو آپ اس کو روک کر کیا کہیں گے؟ اگر بدتمیزی کرنی ہی تھی تو کسی اور دن کر لیتا، ضروری تھی کہ میری ہی خوشی کے دن کرتا، ضروری تھی کہ اسی دن کرتا، تجھے کوئی اور موقع دے دیا جاتا۔ تو وہ دن ان کاموں کے لیے نہیں بنا، ان چیزوں کے لیے وہ دن نہیں بنا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے اور حضور محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، نکل رہا ہے، مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ بتاؤ علی سے بڑھ کر بھی کوئی نمازی تھا؟ وہ ولیوں کے ولی جن کے در سے ولایت بڑھتی ہو، بتائیے ان سے بڑھ کر بھی کوئی شریعت کو اور طریقت کو، تصوف کو اور نمازوں کو جاننے والا تھا جن کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ وہ ہیں کہ تم انہیں رکوع میں دیکھو گے، تم انہیں سجدوں میں دیکھو گے، یہ بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جن کا ذکر اس طرح قرآن کرتا ہو۔ کیا ان کی کبھی نماز قضا ہو سکتی تھی؟ لیکن مولا علی کی نماز قضا ہو رہی ہے، حضور کا سر اقدس مولا علی کی گود میں ہے اور مولا علی حضور سے کہہ نہیں رہے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ رب بڑا کریم ہے۔ اگر حضور کو جگایا اور حضور نے جاگ کر پوچھا علی کیوں جگایا، اور علی نے کہہ دیا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی تھی، اور حضور نے اپنا سر اٹھا لیا، تو بتاؤ وہ نماز قبول ہوگی بھی کہ نہیں؟ جو حضور کو جگا کر، حضور کو ہٹا کر نماز پڑھی جائے، جو سجدہ رب کو کیا جائے، وہ سجدہ رب قبول کرے گا بھی کہ نہیں؟ اور اگر اس نے کسی اور گود کا انتخاب کر لیا اپنے محبوب کے سر رکھنے کے لیے، پھر مولا علی نے جگایا نہیں، نماز قضا ہو گئی، عصر کا وقت چلا گیا۔ جب تک عصر کا وقت تھا حضور نے مولا علی سے پوچھا نہیں تھا کہ علی تم نے نماز عصر پڑھی کہ نہیں۔ جب وقت گزر گیا پھر حضور نے پوچھا علی یہ بتاؤ عصر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں، بتاؤ عصر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، نماز عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا علی چلو قضا نماز پڑھ لو عصر کی۔ تو مولا علی نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ نماز آپ کے آرام کی خاطر نکلی ہو اور پھر علی اس نماز کو قضا کر کے پڑھے تو بتائیے ادا کر کے کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ پھر ادا کون سی نماز کہلائے گی؟ اگر آپ کے آرام کے لیے بھی نماز قضا ہو جائے اور پھر علی وہ قضا ہی پڑھے تو ادا کون سی ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا اور صحابہ فرماتے ہیں لگتا ایسا تھا حضور کی انگلیوں میں ڈوریاں بندھی ہیں جو سورج کے ساتھ لگی ہیں، اور حضور نے یوں کیا تو سورج جو غروب ہوا تھا واپس ابھر کے آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مکے کے ٹیلوں پر اندھیرا ہو جانے کے بعد پھر سے روشنی دیکھی، سورج پھر آیا تھا، پھر پلٹ کر آ گیا تھا، اور پھر عصر کا وقت ہوا۔
مولا علی نے نماز اثر ادا کی ہوگی۔ یہاں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہوتا ہے ہر شام تو سورج سجدے میں چلا جاتا ہے۔ پورا دن آسمان پر رہنے کے بعد جب مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جا کر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اس دن بھی سورج غروب ہوا ہوگا تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلا گیا ہوگا۔ اب یہاں حضور نے سورج کو واپس بلایا ہوگا، وہاں سورج رب کے حضور سجدے میں ہوگا، یہاں حضور اسے واپس بلا رہے تھے۔ تو سورج نے عرض کی ہوگی، یا اللہ، اے مالک، ایک طرف تیرا سجدہ کر رہا ہوں، دوسری طرف محبوب نے اشارہ کر دیا ہے بلانے کا، کروں تو کیا کروں، تیرا سجدہ چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں؟ تو رب نے فرمایا ہوگا، تو نے علی کو نہیں دیکھا، جو علی نے کیا ہے وہی کر۔ علی نے محبوب کے لیے میری سجدہ نہیں پوری نماز چھوڑی تھی، تو بھی محبوب کے اشارے پر اٹھ، سجدے ہوتے رہیں گے، آج محبوب کے بلانے پر چلا جا۔ تو دین سارا کا سارا بس ادب ہے، بس ادب ہے، اور جہاں ادب نہیں ہے، جہاں احترام نہیں ہے، اس کی سمجھیے اس کو دین کی حلاوت اور اس کو دین کی چاشنی اور مٹھاس نہیں ملی ہے۔ تو جلوس میلاد میں آئیں، محافل میلاد میں آئیں تو ادب اور احترام کا دامن تھام کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادب کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔